سلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام. جی جناب. کیا حال ہے حضرت؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی. جی کہاں سے کال کر میری رہے بات چلی تھی اصل مسئلہ. ہاں جی، میں پاکستان سے ہوں، سندھ سے. ہیں؟ شیعہ یا غیر شیعہ؟ میں غیر شیعہ ہوں، شیعہ نہیں ہوں. جی جی، حکم کر. اصل وہ میرا ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا اور ایک میرا اعتراض تھا. میں پہلے ہی ڈکلیئر کر دوں معذرت کے ساتھ. ہلو. جی جناب، جی بات کریں بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ یہ حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان جو ہے انبیاء سے افضل ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ آواز آ جی رہی ہے؟ جی جی. ہاں، تم میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ جی تم پہلے خلافت کو اگر مانو، ان کی جانشینی کو مانو، پھر ان کی افضلیت انبیاء پہ دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سنیے، میری بات سنیے نا. میں خلافت کو چوتھا خلیفہ میں مانتا ہوں. نہیں، افضلیت اس امت میں افضلیت مانو صحابہ پر، اور جن کو اللہ اصل تعالیٰ نے میں قرآن میں انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مذمت کی، قرآن کی تصدیق کرو. جن کو اللہ تعالیٰ نے جی جی، قرآن میں ان کی ولایت کا اعلان کیا، ان کی تصدیق کرو نا، پھر انبیاء کی باری آئے گی. وہ بالکل بالکل وہ شان والا ہے، بالکل اس کی شان جتنی اگر نہ ہو، اگر ابھی میرا آپ سے گزارش، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کی اور حدیث دکھائی بخاری کی اور سنن کبریٰ نسائی کی، اس کے متعلق آپ سوچیں. بس مجھ سے وعدہ کریں، ابھی میں نہیں کہتا کہ مجھے جواب دے دو، اس کے متعلق میرا آپ سے جواب ہے کہ آپ سوچیں اس کے متعلق. صحیح ہے؟ میں سوچ رہا ہوں. میں اصل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے؟ کیوں توہین؟ اگر کوئی آپ سے کوئی بہتر آدمی ہے تو آپ کی توہین ہے؟ اس میں کیا میں تو توہین؟ غیر نبی ہوں. نہیں آپ سیدنا علی کو نہیں، میں آپ سیدنا علی کو انبیاء ہاں مانتے ہو کوئی، یا غیر انبیاء مانتے آپ کہہ دیں نا کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، یہ اس کی ہو؟ وہ توہین ہے. دیکھو، وہ بات سنو، نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے نا. نبی اپنی ہاں، جگہ ہوتا ہے، امتی اپنی جگہ ہوتا ہے. اس کی سیدنا علی امتی کو نہیں ہے آپ نا. امتی مانتے ہو. نہیں بات نہیں، سنو نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی توڑی ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میری امتی بات توڑی ہے. سردار انبیاء کا میں وصی ہے، سردار انبیاء کا حضرت نفس میری بات گرامی ہے، وہ انفسنا حضرت وانفسکم. میری بات سنیے، حضرت میری بات سنیے، پھر آپ اوپر سے جواب دے دیجیے. ہلو. جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی کو آپ انبیاء مانتے ہیں یا امتی مانتے ہیں؟ ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں سب انبیاء کا. میری بات ٹھیک ہے، آپ سمجھے. آپ محمد کریم صلی اللہ ہم ان علیہ کو وسلم کا ہم امتی ان کو مان رہے ہیں اس کو. امتی نہیں مان، امتی وہی جو عام امتی ہوتا ہے نا، ہم ان کو نفس نبی مانتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم مرتبہ لیکن مساوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمان، جی جناب. نبی پہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ سیدنا علی نے جی پڑھا ہے. پڑھا ہے نا، نبی نے، یعنی اس کو ہاں، اس کا نبی ہے، یعنی وہ امتی ہے. اچھا، نبی نے بھی اس کا کلمہ پڑھا ہے نا. نبی نے بھی بارہا کہا ہے علی ولی اللہ کا. اس میری نے اگر بات نبی کا آپ پڑھا سمجھ ہے تو نہیں نبی نے رہے. بھی اس کا پڑھا ہے. حضرت اب پہلے آپ یہ بات ڈکلیئر کر اچھا دے کہ اچھا، سیدنا علی میں انبیاء ہے یا انبیاء سے انبیاء سے انبیاء ہے یا افضل ہے نا، غیر انبیاء ہے؟ انبیاء سے افضل ہے. حل نبی ٹھیک نہیں ہے لیکن افضل ہے. نبی سے افضل ہے. ہاں، اس کی وجہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں اس کی وجہ آپ دیکھ لو، پھر اگر شک ہے تو پوچھ لو نا. میری بات اچھی حضرت بات ہے، میری میں نے آپ کی بات سوال سنیے سمجھ نا. لیا ہے، سوال سمجھ لیا. آپ میری حدیث میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کی کتب سے، پھر آپ اس کو رد آپ کر لینا، ٹھیک ہے مجھے نا؟ رد کر لینا بھائی. سن لو بھائی. ہاں، یہ میں سن رہا ہوں، میں سن سن رہا لو، ہوں. پھر میری خاموش ہو جاؤ. پھر سن رہے ہیں تو خاموش ہو جاؤ. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 6، چاپ دار التاج، سن 1989 میں سعودی بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 369 میں حدیث نمبر ہے 32093. حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبداللہ ابن شداد. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں. قدم رسول اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وفد ابی سرح من الیمن، ابو سرح کا وفد، ان کے جو مہمان تھے ابو وفد والے، ان کی کمیشن آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ، آپ لوگوں پہ نماز واجب ہے، لَتُعْتُنَّ الزَّكَاةَ، اور تم حتماً زکوٰۃ ادا کرو، وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتُطِيعُنَّ، اور تم طاعت کرو اور اتباع کرو. اگر یہ کام نہ کرو، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لِنَفْسِي، اگر یہ کام نہ کرو تو میں تجھے ایسا شخص بھیجوں گا جو بالکل میری جان سے ہے، لنفسی، میری جان سے ہے. یقاتل مقاتلتکم، وہ آپ کے جنگجو کو قتل کر دے گا. ویسبی ذراریکم، اور آپ کے سب قبیلے کو وہ اسیر بنا دے گا. اگر تم طاعت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا. اللہم انا، یہ میرے رب، اے میرے رب، یا میں خود یہ کام کروں گا، او کنفسی، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے دست کس کا لیا؟ ہاتھ مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ السلام کا. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کرے صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا، میں آپ کو اس کا سند دکھاتا ہوں. یہ کس نے روایت کیا؟ شریک نے، ٹھیک نا، عیاش سے. ملاحظہ کریں آپ پر، میں دکھاؤں گا ان کا. شریک نے روایت کیا ہے عیاش سے، نمبر 2. اس نے عبداللہ ابن شداد سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. اور کس نے روایت کیا؟ ابن ابی شیبہ. ملاحظہ فرمائے، سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد 11، یہ ابن ابی شیبہ الکوفی، خامیم، بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں، اور امام ہے، ان کا عالم ہے سید الحفاظ صاحب الکتب الکبار. احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی ان کے ہم پلہ ہیں، اقران میں سے، ٹھیک ہے نا، بہت عظیم شخصیت ہے. فرمایا حدث عنہ الشیخان، بخاری مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، النسائی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، ان سب کے استاد ہیں. اچھا، انہوں نے کس سے روایت کی ہے؟ شریک سے. ملاحظہ فرمائی، سیر اعلام النبلاء جز نمبر 8، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، شریک ابن عبداللہ الحافظ القاضی ابو عبداللہ النخعی، احد الاعلام. بلی، یہ کتب اربعہ کے روات میں سے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے ان سے روایت کیا. اس نے کس سے روایت کیا؟ عبداللہ ابن شداد سے، ٹھیک ہے نا. اس نے عیاش سے روایت کیا. یہ کتاب تہذیب الکمال، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، عیاش ابن عمرو العامری التمیمی الکوفی، میم سین، یہ رجال مسلم میں سے، رجال مسلم من روى عنہ لہ الشیخان فقد جاز القنطرہ، اس پہ کوئی جرح ہے نہیں. اچھا، اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن شداد سے. ابن شداد کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 488، عبداللہ ابن شداد، عبداللہ ابن شداد، عین، رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں. اچھا، دوسری سند کے ساتھ پھر دکھاؤں آپ کو. یہ کتاب المصنف ہے للاحادیث والآثار، جز نمبر 6، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 32137، زید ابن یثی عن ابی ذر سے روایت کرنے. یہ بھی حدیث بھی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، یہ باز آئیں گے یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. بلی، فَيُمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي فَيُقْتِلُ الْمُقَاتَلَ وَيُسْبِئَ الذَّرِيَّةَ، کہ قاتل وہ جنگجوؤں کو قتل کرے گا اور ان کے ذراری کو اسیر بنا دے گا. پھر ملاحظہ فرمائی، کتاب مصنف فی الاحادیث والآثار، جزء نمبر 7، چاپ دار التاج میں، صفحہ نمبر 411، حدیث نمبر 36953، یہاں پہ روایت ہے. ملاحظہ فرمائیے، عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف چلے گئے. طائف کو کئی دن انہوں نے محاصرے پہ رکھا، طائف فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک دن وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے خطبہ دیا، انی فرۃ لکم فاوصیکم بعطرتی خیرا، میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے عطرت کے ساتھ اچھا کرو. وان موعدکم الحوض، اور ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے حوض کوثر. والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتون الزکاۃ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے. اولا بعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو میرے سے ہے یا مجھ جیسا ہے، جو میرا ہے یا مجھ جیسا ہے. فلا یضربن اعناق مقاتلتهم ولیسبین ضراريهم، ان کے جنگجوؤں کو قتل کرے گا، ان کے اولاد کو اسیر بنائے گا. لوگوں نے سوچا کہ شاید ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں. فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل مجھ جیسے ہیں. تو ان حدیث کو دیکھ کر صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کنفسی، قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ کے وقت اپنے نفس کو بلاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان اپنی طرح کس کو بلایا؟ امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جیسا لے کے آؤ. اپنا جیسے لے کے آیا. کس کو لایا؟ امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے آیا. ابو بکر عمر عثمان ان کو نہیں بلایا. تو پتہ چلا کہ یہ بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ان کی منزلت، قیامت کے دن ان کا اجر اور جنت میں ان کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. اور جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یعقوب ان سے افضل ہے. اوکے بھائی بات کرو. ہاں جی سندھی بھائی، اوکے میری بات سنیے حضرت. ہاں جی جناب. میرا موضوع ایک ہے جہاں آپ دوسری طرف سے بھائی میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی سیدنا علی کو آپ انبیاء مانتے ہیں یا غیر انبیاء مانتے ہیں؟ تو رسول سے لڑو نا. تو آپ کی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا. جب انہوں نے کہا کہ بالکل کنفسی، بالکل مجھ جیسے ہیں، جو مثل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ انبیاء سے افضل ہوتا ہے بھائی. تو اگر لڑائی ہے تو ان سے لڑو نا. میری بات مجھ جیسا ہے یعنی وہ نبی ہے، انبیاء ہے. نبی جیسا جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. نبی جیسا دیکھو، نبی جیسا جو ہمارے نبی جیسا ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. ہاں جو ہمارے نبی جیسا ہے، نبی نہیں ہے، نبی جیسا ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. پھر تو آپ خاتمیت کے منکر ہوئے. نہیں، پھر تو آپ خاتمیت کے منکر ہوئے. خاتمیت وہ کس کو بولتے ہیں؟ نبوت کس چیز کا نام ہے مجھے بتاؤ. نبوت جو آخر ہمارے نبوت کی تعریف کرو. پھر نبوت کی تعریف کرو. آج جو میں نے آپ سے پوچھا کہ سیدنا علی انبیاء بھی نہیں ہے، آپ انبیاء بھی نہیں مان رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر. نبوت ہے کس چیز کا نام تاکہ ہم سمجھ میں آ جائے کہ ہم منکر ہیں یا نہیں ہیں. ختم نبوت کس چیز کا دیکھو، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ایک امتی کو انبیاء سے افضل مان رہے ہیں. اگر قائدیانی مرزانی اوکے بھائی، آپ جو نا آپ کا علم بہت بلند ہے. آپ جا کے نا ادھر مستری صاحب ہیں، مستری صاحب سے بات کریں. بہت مہربانی آپ. تھینک یو. جاؤ معاف کرو. ہم نے دلیل دی آپ کی کتابوں سے. اگر جھگڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں ہوگا جس کو اللہ کہے گا تو نبی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہو سکتا ہے جو بالکل نبی جیسا معصوم ہو، جو بالکل وہ جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، وہ سب انبیاء پہ افضل ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہو. یہ ہو سکتا ہے. جو چیز منفی ہے، جو چیز نہیں ہوگا اس کے بعد کہ کوئی شخص کہتے ہیں اللہ کہتے کہ تو نبی ہے، وہ نہیں ہوگا. لیکن باقی مقامات انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. جو سب مقامات موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے، ہارون علیہ السلام کو طے. واشرکہ فی امری، قرآن نے فرمایا کہ یہ میرے کام میں شریک ہے. اس کے معجزات میں شریک، اس کے وحی میں شریک، اس کے علم میں شریک، اس کے شریعت میں شریک، اس کے ایمان میں شریک، اس کے وجوب طاعت میں شریک، اس میں سب میں شریک ہے. ٹھیک ہے نا. کون؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات، ان کے بقیہ فضائل میں شریک. ایک چیز ہے ٹائٹل ہے نبوت رسالت کا، وہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی. ہم مانتے ہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو امتی نہ بنائیں. ایک عام امتی جو ہے، آپ بھی ایک امتی، میں بھی امتی ہوں. نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کے ساتھ نہ کہ امتی. اگر امتی جب وہ چیز بولو جو قرآن نے بولا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. قرآن نے بولا ہے کہ وانفسنا وانفسکم، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفسی، میرے نفس جیسا. جو بالکل نبی جیسا ہے، عصمت میں نبی جیسا، علم میں نبی جیسا، جود و سخا میں نبی جیسا، شجاعت مردانگی میں نبی جیسا، عصمت میں نبی جیسا، عبادت اس کی نبی جیسی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا وجوب اطاعت، من اطاع علی فقد اطاعنی، نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس کو گالی دے تو نبی، من سب علی فقط سبنی من اطاع علی فقط اطانی، سب نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ انبیاء سے افضل ہے بلا شک و بلا ریب، کیونکہ نبی افضل ہے۔ مساوی المساوی، بھلے دو چیز جو آپس میں مساوی ہوتے ہیں، بھلے اگر کسی چیز سے بڑے ہوں، مساوی اس کا وہ اس چیز سے بڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا ہے تو جاؤ قرآن سے جھگڑا کرو، نبی سے جھگڑا کرو، یہ ٹھیک ہے نا؟ بولا ہے۔ جی السلام علیکم، بات کریں بھائی۔